السلام علیکم۔ آج 7واں روزہ ہے اور جو ہے ان شاء اللہ تعالی ہم لوگ جو ہے قرآن پاک کوشش تو ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے 30 نہیں تو 15 ضرور کر لیں، کیونکہ ہم لوگ تفسیر کے ساتھ کر رہے ہیں تو کوشش یہی ہے کہ جو ہے نا جتنا بھی پڑھیں اسے سمجھ کے ساتھ کریں۔ تو پچھلا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے جو ہے 119 آیت تک پڑھ لیا تھا۔ اب ہم 120 سے سٹارٹ کریں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں، 120 آیت ہے یہ، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے حق آ گیا ہے، یعنی کہ قرآن پاک، تو پھر جو ہے اس حق کے آنے کے باوجود ورنہ اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مطلب یہودی اور عیسائی کی جو ہے پیروی کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر یہودی ہم میں سے یہودی والے جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تو نہیں نا مان رہے تھے کہ ہماری جنریشن میں سے کیوں نہیں آئے، سارے نبی تو ہمارے میں سے آئے ہیں۔ تو اسی طرح عیسائی بھی جو ہے تو وہ یہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک آپ ان کے طریقے پر نہ چلنے لگیں۔ تو لیکن جب کہ ہمارے پاس تو حق موجود ہے تو مجھے ان کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب میرے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب آ گئی ہے تو پھر میرے لیے اور کسی کا حکم جو ہے وہ معنی نہیں رکھتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس حق آ گیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی پیروی کرو۔ اگر تو تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مطلب یہود اور عیسائی کی، کیونکہ وہ اس وقت تک راضی نہیں مطلب ہوں گے جب تک کہ ہم ان کا نہ اڈاپٹ کر لیں جو بھی ان کا طریقہ کار ہے مذاہب کا، تو ہم نے تو ان کی خواہشات کی پیروی نہیں نہ کرنی، ان کی بھی کیا، ہم نے اپنی بھی خواہشات کی جو ہمارے نفس کی ہے اس کی بھی پیروی نہیں کرنی، جو حق ہے اس کی جو ہے حق کی پیروی کرنی ہے۔ اور حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے احکامات کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اگر تو تم نے کیا تو پھر تمہارا جو ہے نا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا تمہارا مددگار ہوگا جو تمہیں میری پکڑ سے بچا لے۔ مطلب اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلب کہ تنبیہ کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھیں کتنا زیادہ یقین اور پختہ ہوتا جاتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو۔ مطلب میں وہی سوچتی ہوں، میرے مائنڈ میں بہت دفعہ یہ آتا ہے قرآن پاک کتنی حق بات ہے، کتنی ایک ایک چیز جو ہے اس میں مطلب حق نظر آتا ہے، انصاف نظر آتا ہے، اور ہر ایک حکم کے پیچھے اگر ہم انالیسس کریں تو ہمیں جو ہے نا فائدے ملیں گے، اگر میں نہیں عمل کرتی تو مجھے نقصانات بھی ملیں گے۔ مطلب مجھے فائدہ، اور میں جب آیت پڑھتی ہوں نا تو میرے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے کہ اس آیت کے پیچھے جو ہے کیا ہو سکتی ہے حکمت، اور اس سے فائدے مجھے کیا ملیں گے، اور اگر اس سے عمل نہیں کرتی تو مجھے کیا کیا نقصان جو ہے مجھے مل سکتے ہیں۔ اور دنیا میں بھی انالیسس کرتی ہوں کہ دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے اگر اس آیت، کیونکہ میں نے جس طریقے سے جب قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو میں حیران ہوتی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو، اور میں دنیا کے اندر جب نظر دوڑاتی تھی تو مجھے اپوزٹ چیز نظر آتی تھی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حیا کا حکم دیا تو میں دنیا میں جب میں نے انالیسس کیا تو حیا کا تو کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔
پھر اگر میں نے مردوں کا دیکھا کہ ان کا ہے کہ شلوار جو ہے ان کے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، جبکہ وہ تو ہم لوگ جو ہیں فیمیلز، اب تو یہ رواج، یہ تو ہمارے اندر فیشن چل چکا ہے. اسی طرح مطلب ہر چیز مجھے اپوزٹ نظر آئی. کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا حکم نظر نہیں آیا جس میں میں نے جب دنیا کے ساتھ جب کمپیریزن کیا تو اس میں ہر چیز میں جو تھی نا مطلب اپوزٹ ہی مجھے نظر آیا، ہر چیز میں اپوزٹ ہے. تو وہ جب آپ بھی انالیسس کیا کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر میں نہیں عمل کرتی تو میرا اپنا ہی نقصان ہے جو مجھے دنیا میں بھی فیس کرنا پڑتا ہے. اور پھر میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی اس آیت پہ عمل کیا ہوتا تو میں اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتی. اگر میں حیا کے بارے میں سوچوں نا تو میرے مائنڈ میں بہت آتا ہے کہ واقعی اگر تو ہم جو ہیں اگر کور رہتی ہیں عورتیں تو اس سے بہت ساری جو ہے نا کیا کہتے ہیں چیزیں جو ہیں نقصانات ہیں وہ اس سے بچ جاتی ہے عورت. اب اگر میں دیکھوں انالیسس کروں کہ جس طرح سے ریپ کیسز ہیں اور جس طرح سے اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جس میں جو ہیں ہم لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کے جو ہے جس طرح آج کل تو ٹرینڈ ہی یہی چلا ہوا ہے نا بات چیت کرنے کا، وہ ہنسی مذاق کے اندر بات چیت کرتے کرتے لڑکیاں اور لڑکے بہت آگے تک چلے جاتے ہیں اور اپنی ہی عزت جو ہے وہ گنوا دیتے ہیں، اور بعد میں عزت گنوانے کے بعد جو ہے نا پچھتاوا ہی بچتا ہے. وہ چیز آپ کی جب ایک دفعہ عزت چلی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی. تو پھر میں جب انالیسس کروں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر پہلا ہی حکم جو تھا کہ آپ نے نامحرم سے جو ہے بات ہی نہیں کرنی اور دیکھنا تک نہیں ہے، اور مطلب کہ چھونا تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے دیکھنا تک بھی نہیں ہے، آپ نے مطلب نظر کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں. پھر نظر اور پھر جو ہے بات چیت کے علاوہ آواز کے علاوہ پردہ بھی اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو بہت سارے آج کل جو شادی شدہ مرد ہیں وہ بھی جو ہے اور شادی شدہ عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہیں، حالانکہ شادی کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا دی ہے، رجم کی سزا ہے. تو جب میں اس پہ غور کروں تو اس وجہ سے پھر جب اس سے یہ ہے کہ اس سے نہ تو پھر میاں بیوی کو اپنے ایک دوسرے کو اعتماد ہی نہیں رہتا. جب ان کو ایک دوسرے کو اعتماد نہیں رہتا تو وہ سب سے زیادہ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ بچے سفر کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کو وہ محبت نہیں ملتی. بچے جو ہیں جب دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی اپنی اپنی لائف میں بیزی ہیں تو وہ جو ہے نا ان کے اندر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے، اور ان کے اندر پورے اعتماد بھی وہ نہیں ہوتے. پھر وہ جو محبت ہے وہ باہر تلاش کرتے ہیں. جب وہ باہر تلاش کرتے ہیں تو ان کو باہر سے بھی جوتیاں دھکے ملتے ہیں. آپ کو پتہ ہے باہر کی دنیا میں کوئی ہے جو آپ کو اچھا انسان مل جائے تو آپ کی قسمت ہے، لیکن ہر کوئی جو ہے آج کل کے دور کے اندر آپ سے فائدہ اٹھاتا ہے. آپ سے کوئی نہ کوئی کمزوری ملے آپ کی یا کوئی چیز ملے جسے آپ سے جو ہے فائدہ اٹھایا جائے. تو اس طرح وہ جو بچے ہیں نا وہ بہت سارے ذہنی مریض بھی بن جاتے ہیں، اور وہی بچے جو باغی بھی ہو جاتے ہیں، اور وہی جو بچے ہیں پھر آگے جو ہے جرائم بھی کرتے ہیں. تو میں جب اس طرح انالیسس کروں تو مجھے بہت زیادہ حکمت اللہ تعالیٰ کی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ اس لیے رکھ دیا اور رجم کی سزا بھی دے دی تاکہ میاں بیوی کے اندر جو محبت ہے وہ ان تک رہے، اور اس محبت کے اندر جو بچے ہوں گے وہ بہت زیادہ جو ہے پر اعتماد ہوں گے، اور وہ بھی بچوں کے اندر بھی جو ہے کانفیڈنس بھی ہوگا، اور جو ہے اور جب دونوں کو ٹرسٹ ہوگا تو ایک جو ہیلدی جو ہے نا فیملی وہ آپ کی ایک معاشرہ جو ہے وہ بلڈ اپ ہوگا جس کے اندر پازیٹیو سوچ ہوگی، نیگیٹیو سوچ نہیں ہوگی. تو یہ میں نے صرف آپ کو بھی ایک آیت اللہ تعالیٰ کی جو حیا والی ہے اس کا انالیسس تھوڑا سا جتنا میرے علم کے اندر ہے جتنا میں نے سوچا تو مجھے فائدہ اور نقصان نظر آیا. تو فائدہ عورت کا اپنے لیے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا دیکھیں، نقصان تو پھر عورت اپنا ہی کرتی ہے نا. اب مرد بھی خود اپنا ہی کرتے ہیں، اپنے گھر سے خود ہی گھر اپنا جو ہے تباہ کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کی آیت پہ عمل کر لیا جائے کہ مرد بھی پردہ کرے، عورت بھی پردہ کرے، بات چیت بھی نہ کرے، اور نکاح ہے اس کے ذریعے سے جو ہے آگے بات چیت چلے، تو وہ ایک حلال چیز کے اندر اور ایک جس کے اندر اعتماد بھی ایک دوسرے کے اوپر ہوگا تو وہ ایک بہت اچھی چیز ہے جس کے اندر سکون ہی سکون ہے. اور بہت ساری جو عورتیں ہیں یا وہ بھی جو ہے نا بچ سکتی ہیں مردوں کی چالوں سے، جو کہ بعد میں یوز تو کرتے ہیں پھر آپ کو بعد میں نکاح جو ہے نا وہ آپ سے کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. تو یہ جو چیز ہے یہ صرف میں نے بھی آپ کو حیا کا کنسیپٹ بتایا کہ دیکھیں کتنا زیادہ اس میں عورت کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل کرتی ہے تو وہ بہت ساری ذہنی مریض نہیں بنے گی وہ.
وہ ایک حلال اور سکون کی زندگی گزار سکتی ہے، پاکیزہ زندگی جسے کہتے ہیں پاک زندگی، جس میں آپ کو دل کا سکون بھی ملے گا، آپ کو اللہ کی قربت بھی ملے گی. اور اللہ کی قربت کے اندر اتنا زیادہ وہ پاور ہے، ایک طاقت ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی طاقت مل جاتی ہے تو آپ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، کسی کی بھی. آپ مطلب ایک ایسی ایک طاقت ہے کہ جس میں آپ بڑی سے بڑی تکلیف اپنے نفس کو کچلنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. آپ اپنے مطلب کہ اللہ کی جو طاقت ہے وہ اس میں ایک ایسا نشہ ہے، ایک ایسا سکون ہے، ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی پاور ہے، ایک ایسی اسٹرینتھ ہے کہ وہی بندہ فیل کر سکتا ہے جو کہ اس راستے پر آئے اور عمل کرے اللہ کی آیتوں پہ. وہ جب عمل کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ خود سکون بھی دیں گے اور جو ہے اس کی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں ہی آئیں گی. مطلب ایک ایسا وہ خود محسوس کرے گا بندہ کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی آیتوں پہ عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی اس کا اجر دکھائیں گے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. تو جب وہ دیکھے گا تو شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ میرے اتنے سارے گناہ ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ میرے اوپر کتنی زیادہ رحمتیں کر رہے ہیں. تو پھر انسان کا دل اور کرتا ہے کہ میں اس راستے کے اوپر اور چلوں، میں اس راستے سے نہ ہٹوں. تو اس کے اندر جو ہے نا ایک طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے. قرآن پاک میں کہتی ہیں ایک روشنی ہے، ایک روشنی ہے، ایک سکون ہے. سکون کے بہت راستے ہیں، ہم سارے تلاش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اندر سکون میں پھر کہوں گی کہ صرف قرآن ایک سکون ہے. دل کا سکون چاہیے ہر ایک انسان کو، ہر انسان کو دل کا سکون چاہیے. ہر ایک انسان سکون کی تلاش میں ہے، لیکن وہ ڈفرینٹ قسم کے ویز اپنا رہا ہے. کوئی موویاں دیکھ رہا ہے سکون کی تلاش میں، کوئی چٹ چیٹ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، مطلب بہت سارے طریقہ کار ہیں جس میں وہ مصروف ہے. لیکن وہ ان ساری ایکٹیویٹیز میں جانے کے باوجود دل کا سکون نہیں ہے، ایک بے چینی سی ہے، ایک خالی پن سا ہے روح کے اندر. تو وہ جب اس کتاب سے بندہ جب جڑتا ہے تو وہ ایک تو سوالوں کے جواب بھی ملتے ہیں، دوسرا فائدہ مل رہا ہوتا ہے. بہت سارے نقصانات ہیں ان سے بندہ بچ رہا ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جس سے آپ کو بہت ساری حکمت جو ہے، آپ کا جو مائنڈ ہے آپ کا کھلتا جاتا ہے. تو میں کہاں سے بات چل رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے جب قرآن پاک کو جب میں سوچتی تھی کہ کوئی قرآن پاک دیکھیں نازل کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جو کتاب آج ہمارے پاس ہے، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ان کے کلام سے جو ہے ہمارے پاس نازل ہوئی. مطلب کہ دیکھیں یہ کلام کتنا پاک ہے، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاک ہوں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کتنی پاک ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کا ثبوت یہ قرآن پاک ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ جاری ہو رہا ہے. اور دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز جو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسے ہی بتا رہے ہیں. یہ اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ایسے نہ ہوتا. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی چیزیں آگے ایک ایک چیز جو ہے بتائی ہوئی ہے. تو قرآن پاک کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں. تو یہیں سے اہمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ایک پاک کلام، پاک روح، پاک جبرائیل علیہ السلام، پاک مطلب ہر چیز پاک ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ادا کیے ہوئے ہیں اور ان کے تھرو ہمارے تک پہنچے ہیں. تو یہ جو الفاظ ہیں یہی صداقت بیان کر دیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. پتہ نہیں پھر کیوں نہیں عیسائی جو ہیں اور یہودی آتے نہیں ہیں اس چیز کی طرف، ایون ہم مسلمان بھی نہیں آتے. حالانکہ یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، ہم میں سے بہت سارے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں، لیکن وہی بات آ گئی ہے کہ پڑھنا ایک علیحدہ چیز ہے، عمل ایک علیحدہ چیز ہے. اب ہم پڑھ تو رہتے ہیں لیکن مکمل طور پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے نفس کو دبانا پڑتا ہے اور نفس کو دبانے کی ایک تکلیف ہے، وہ تکلیف برداشت کرنا اور وہ تکلیف وہ ایک ٹائم کی تکلیف نہیں ہے. یہ تکلیف جب تک موت نہیں آتی تب تک جو ہے یہ تکلیف نفس کی، پل پل بندہ مرتا ہے اور پل پل بندہ جیتا ہے. لیکن اس مرنے اور جینے کے اندر ایک سکون ہے، ایک طاقت ہے اور اس کا ایک علیحدہ ہی نشہ ہے. وہ جو تکلیف ہے، وہ جو ٹوٹا ہوا دل ہے، اس کے اندر ایک ایسی طاقت ہے
کہ مطلب کہ وہی بندہ فیل کر سکتا ہے جو کہ عمل کرے گا، اور عمل کرنا آسان کام نہیں ہے. اور آج کل کے دور میں جہاں پہ ہر چیز کھلے عام ہے اور آزادی ہے ہر چیز کی، یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کرنا ہے نہیں کرنا. ورنہ حلال چیز جو ہے بہت مشکل تنگ ہو گئی ہے حاصل کرنا آج کل کے دور میں. حرام عام ہے، حرام عام ہے، حلال مشکل ہے. اب آپ جتنا میرا ایکسپیرینس تجربہ رہا ہے، میں نے یہی دیکھا ہے کہ میں نے جب سے میری آنکھیں کھلی ہیں، مطلب جس طرح میرا شعور میرا بلڈ اپ ہوا ہے، میں نے یہی دیکھا ہے کہ حلال چیز حاصل کرنا مشکل ہے. حرام جو ہے وہ آسان ہے. اگر آپ گورنمنٹ کے اداروں کا میں انالیسس کروں تو ان میں بھی جو ہے میں نے یہی پایا کہ جو ہے حرام آسان ہے، اور جو ہے حلال کی کمائی کے اندر گزارا کرنا اور اس کے اندر رہنا برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور اسی طرح اگر آپ اپنے آج کل لاہور کے اندر آپ دیکھ لیں تو میں پریشان ہو گئی کہ یہ کب سے چل رہا ہے. مطلب اتنی چیز آسان ہو گئی ہے، آپ کو جگہ جگہ پوائنٹس نظر آئیں گے، وہاں پہ آپ کو عورتیں نظر آئیں گی جو کہ آرام کے مطلب کوئی بھی پرچیز کر سکتا ہے، ان کو کوئی بھی عام ہے. پوائنٹس بنے ہوئے لاہور کے اندر ہی کوئی بھی جو ہے، یہ سارے کام کھلے عام ہو رہے ہیں، سب کی نظریں بند ہیں، کوئی ان کے خلاف جو ہے اسٹیپ نہیں لے رہا. زنا عام ہے. اور جو نکاح کی طرف اگر بات کریں تو نکاح اتنا مشکل ترین ہے کہ اس کے اندر اتنی ساری کنڈیشنز رکھ دی ہیں. جہیز کی تو علیحدہ ہے، جہیز تو اینڈ پہ آتا ہے، پہلے تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں. خوبصورتی بھی چاہیے، امیری بھی چاہیے، گھر بار بھی چاہیے، جو سارے لوگ ہیں وہ بھی ویل سیٹلڈ ہوں، ان کے بھی اعلیٰ اسٹیٹس ہوں. تو مطلب کہ ایک علیحدہ سے اتنی لمبی لسٹ ہے کہ وہ جو ہے نا ایک بہت زیادہ جو ہے ماں باپ جو ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور مطلب ایک بہت تکلیف دہ یہ سچویشن ہے. تو میں نے تو یہی انالیسس کیا ہے کہ آج کل کے دور میں حلال چیز حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اور حرام جو ہے وہ آسان ہے، وہ سرعام آپ کے پاس موجود ہے، آپ جو مرضی کریں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے حلال چیز پہ چلنا ہے اور حلال زندگی گزارنی ہے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے. اس کے لیے میں کہوں گی کہ اس کے لیے بہت زیادہ ایمان چاہیے، اور ایمان کے ساتھ نفس کو کچلنے کے لیے آپ کو تکلیف جو ہے وہ برداشت کرنی ہوگی، اور آپ کو پل پل مرنا ہوگا اور پل پل جینا ہوگا. اس حلال راستے پر چلنے کے لیے آپ کو روز مرنا ہوگا اور روز جینا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس روز مرنے جینے میں جو آپ کو ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو قربت ہوگی، اس قربت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اس قربت کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ اس کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ گے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ایمان کتنا زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق دے. عمل بہت مشکل ہے، باتیں ساری ہمیں ان چیزوں کا علم ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو علم نہیں ہے، علم ہے، لیکن عمل کرنا جو ہے نا وہ مین چیز ہے. وہ بہت ساری قربانیاں مانگتی ہے، اور قربانی دینا آسان کام نہیں ہے. آگے 120 آیت ہم نے پڑھی نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، ولی دوست بھی نہیں ہوگا، تمہارا مددگار بھی نہیں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، اس کا بھی یہ ترجمہ دیکھتے ہیں، یہاں سے زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. اس کے اندر یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ ہم جو ہے نا ہمیں تلاوت، مطلب اب دیکھیں میرے بھی اتنی زیادہ اچھی تجوید نہیں ہے، تجوید آنی چاہیے. پھر اگر آپ تھوڑا سا بیسک گرامر بھی کر لیں تو اسے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہاں پہ زور دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایموشنز، مطلب یہ جو سارے ایموشنز ہیں نا وہ ہمیں پتہ لگ جائیں گے، لیکن وہ اسی وقت پتہ لگیں گے جب ہمیں عربی زبان کا تھوڑا سا علم ہوگا.
کہ کہاں پہ اسٹریس دیا جا رہا ہے، کہاں پہ محبت دکھائی جا رہی ہے، کہاں پہ جو ہے غصہ کیا جا رہا ہے. تو وہ جو ہے نا اس کے لیے گرامر کا تھوڑا سا آنا چاہیے، اور یہ کہ ہمیں تجوید بھی اچھی آنی چاہیے. تو اس سے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ جس طرح قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ویسے ہی تلاوت کریں، ویسے ہی اس کو پڑھیں اور ویسے ہی اس پر عمل کریں. اولئک یؤمنون بہ، اور جو یہ لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ سچے دل سے ایمان لے کر آتے ہیں. اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ کرتے ہیں، جو اس کو نہیں مانتے قرآن پاک کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. اب مجھے نا اس آیت سے یہ بھی پتہ لگتا ہے، دیکھیں ہم ہر انسان کو نا ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی کامیابی ملے، مجھے بھی کامیابی ملے. اب کامیابی کے بہت سارے فیکٹرز ہم نے بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی، دیکھیں جس نے، وہ جو ہے نا ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ قرآن پاک ہی ہے جس سے قوموں کو زوال بھی ملتا ہے اور جو ہے عروج بھی ملتا ہے. تو وہ اب وہ جو لفظ ہے نا، وہ اب بہت زیادہ دل کو لگتا ہے کہ واقعی اگر تو قرآن پاک کو ہم لوگ، ہر مسلمان، ہم لوگ جو ہیں، ہم سب مسلمان اس کو اگر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو مطلب ہمیں کامیابی ملے گی یہاں پہ بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور اگر ہمیں اس کو چھوڑ دیتی ہوں تو مجھے کامیابی نہیں ملے گی، چاہے مجھے دنیاوی طور پہ مل بھی گیا ہو مال و دولت، اسٹیٹس، لیکن مجھے وہ سکون نہیں ملے گا. اسٹیٹس مجھے کب تک ملے گا؟ 30 سال تک، 40 سال تک، 50 سال تک. تو آخر جو ہے وہ میری وہ سنور سکتی ہے قرآن پاک سے. میری دنیا کی زندگی میں بھی مجھے، اگر میں عمل کرتی ہوں تو مجھے بہت سارے جو ہیں وہ اتنی ساری نعمتیں ملتی ہیں. تو اس کو چھوڑنے کے اوپر تو ویسے ہی بڑے نقصان ہم لوگ آج مسلمان دیکھ ہی رہے ہیں. نہ ہماری معیشت صحیح ہے، نہ دلی سکون ہے، نہ گھروں میں سکون ہے، ہر طرف لڑائی جھگڑا، قتل عام ہے، زنا عام ہے، سود عام ہے، بے حسی عزت کا سودا عام ہے. عورت ویسے ہی بکاؤ بنی ہوئی ہے، آپ کی بکاؤ بنی ہوئی ہے. زنا کے جگہ جگہ پوائنٹس ہیں. انصاف تو آپ چھوڑ ہی دینا، بلکہ پولیس تھانے کچہریوں پہ جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ جو ہم انصاف لینے جائیں گے تو ڈبل کوئی ہم پہ اوپر اور ہی نہ یہ کیسز ڈال دیں. عدالت جو ہے وہ بھی سیاست ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں. فرقہ واریت وہ بھی ایک علیحدہ چیز ہے. میں کس چیز کو دیکھوں؟ میں انسانی زندگی دیکھوں، اپنا معاشی سسٹم دیکھوں، معاشرہ دیکھوں، ریاست دیکھوں، انصاف عدالتیں دیکھوں، قانون دیکھوں، امیر دیکھوں، غریب دیکھوں، کیا کیا چیزیں ہیں، سب جو ہیں آپ دیکھ لیں. کہاں پہ آپ کو کوئی چیز کریکٹ نظر آ رہی ہے؟ کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں آپ کو نظر آئے گی. وہ مجھے ڈاکٹر اسرار کی بات بہت دل پہ لگتی ہے کہ ایک زمین اتنی بڑی دنیا ہے، اور اس اتنی بڑی دنیا کے اندر آئی تھنک 57 مسلم کنٹریز ہیں. میں یہ سرچ کر لوں گی، آئی تھنک میرے خیال میں کہ 57 کنٹریز ہیں مسلم، اور ایک بھی زمین کا ایک ایسا حصہ نہیں ہے جس پہ اسلام نافذ ہو، جس پہ ہم نا دوسرے، دیکھیں ہم مسلمانوں کے اوپر تو ویسے بھی ذمہ داری ہے. ہم آگے دوسرا سپارہ پڑھیں گے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں وسطیٰ کا ہے، ہم لوگ جو ہے نا امت وسطیٰ میں آتے ہیں، کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ذمہ داری دے کے گئے ہیں کہ یہ جو ہے علم، یہ مجھے آگے بھی دنیا کے لوگوں کو پہنچانا ہے. تو پہنچانا تو دور ہے، تو میں تو امپلیمنٹ بھی نہیں کر پائی. تو کون سی زمین کا ایک ایسا حصہ موجود ہے جہاں پہ امپلیمنٹ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی ساری آیتیں امپلیمنٹ کی ہوں، ایک ایسا نظام ہو، ایک مطلب ایک ریاست قائم ہو، وہ والی ریاست جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ کی تھی، وہ والی ریاست جو حضرت ابو بکر نے کریٹ کی تھی، وہ والی ریاست جو حضرت عمر نے کریٹ کی تھی، اور اس کے بعد وہ والی ریاست جو حضرت عثمان نے کریٹ کی تھی. کہاں وہ ریاست، کہاں ہے اب؟ کہیں بھی نہیں ہے، ویسا نظام نہیں ہے.
سیاست آپ مسلمانوں کی دیکھ لیں، وہ تو آپس میں لڑ لڑ کے ہی ختم ہو جاتے ہیں، قانون تو وہیں رہتے ہیں، عام شہری تو ویسے ہی مسائل وہیں کے وہیں رہتے ہیں، طاقت ملے ان کو اور وہی جو پیسہ ہے وہ. میں وہ سوچتی ہوں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ جو پوسٹ ہے، جو یہ آج کل کے جو سیاستدان ہیں جو پیسہ لے کے سیاست کی پوسٹ حاصل کرنا مطلب کرتے ہیں، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر وہ جو ہے وہ تو بلکہ ڈرتے تھے ان کو، حالانکہ ان کو لوگوں نے ان کو فورس کیا تھا کہ آپ اس منصب کے اوپر آئیں، وہ تو ڈرتے تھے، وہ اس وجہ سے ڈرتے تھے کہ بھائی ذمہ داری بہت بڑی ہے اور میرے سے پوچھ ہوگی. ان کو پوچھ کا اتنا زیادہ ڈر تھا کہ میرے سے پوچھ ہوگی، میں کیا جواب دوں گا. اور آج کل کے سیاستدان ہیں وہ تو اس پوسٹوں کو لینے کے لیے پیسہ لگاتے ہیں. اور حضرت عمر کہتے تھے کہ دریائے فرات کے پاس ایک بکری کا شاید جو ہے بچہ بھی اگر مر جاتا تو وہ بھی میرے ذمہ ہے. تو آج کل کے سیاستدان کو آپ دیکھ لیں، ان کو تو فکر ہی نہیں ہے، بندے مر جاتے ہیں ادھر بھوک سے، بیسک ضروریات کے لیے. ابھی تو لگژریز جو ہیں اور جو دوسری چیزیں وہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہماری بیسک جو ہے پانی کے لیے ہم لوگ ترستے ہیں، پانی نہیں آتا، روٹی کے لیے ترستے ہیں، آٹے کے لیے ترستے ہیں. تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہو. خیر بات بہت آگے چلی جائے گی. میں یہاں سے پہنچ آگے نکل گئی ہوں کہ کفر کا رویہ اختیار کریں تو وہی ہے جو مطلب اگر ہم قرآن پاک سے دور ہیں تو اس کا نقصان ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں ہے، وہ جو یہ جو فائدے ہیں ہمیں ہی ملنے ہیں اگر ہم عمل کرتے ہیں. نقصان اگر نہیں بھی کرتے تو نقصان ہے اس کے ہمیں ہی ملنے ہیں. آگے جو ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت اللہ تھی وہ جو انعمت میں نے انعام کی تھی علیکم تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر بہت ساری نعمتیں کی تھیں اور ان کو فضیلت بھی دی تھی تمام جہانوں کے اوپر. یہ اس وقت کے دور کی بات کہی جا رہی ہے جس طرح آج ہمیں فضیلت ہے. کیوں فضیلت ہے ہمیں؟ کیونکہ ہم جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اور ہم نے جو ہے اس کو آگے دینی ہے. تو جو آج کل جو عیسائی، یہودی، مشرک سب جو ہیں وہ ہماری ہدایت کے محتاج ہیں. وہ جو ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو اس طرف لے کر آئیں. نہیں بھی لے کر آتے تو ایٹ لیسٹ ان تک پیغام پہنچا دیں ہم لوگ، تاکہ وہ یہ نہ کل کو کہیں کہ ہمارے پاس تو میسیج ہی نہیں پہنچا. تو یہ جو ہے آج یہ جو ذمہ داری ہے، جو یہ جو بنی اسرائیل کو تب دی گئی تھی، وہ امامت کی ذمہ داری آج ہمارے اوپر مسلمانوں کے اوپر ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا. اور ڈرو اس دن سے جب نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، وَلَا يُقْبَلُ اور نہ قبول کیا جائے گا مِنْهَا اس سے عدل کوئی چیز، کوئی عدل میں بدلے میں کوئی چیز بھی نہیں لی جائے گی. وَلَا تَنْفَعُهَا اور نہ ہی اسے کوئی فائدہ دے گی، شفاعتن کوئی سفارش، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. یہ حضرت ابراہیم کا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اترے. جس طرح حضرت ابراہیم نے آگ میں پھینکا تھا اس وقت کے نمرود نے، تو دیکھیں اس پہ یقین کتنا تھا کہ آپ آگ میں بھی آپ نے، اور وہ جو آگ ہے وہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا حضرت ابراہیم کو.
پھر اپنا بیٹا جو ہے، پہلے ان کو اولاد نہیں ملی، پھر بڑھاپے میں ان کو اولاد ملی، پھر وہ جو اولاد ہے آئی تھنک اسماعیل علیہ السلام تھے، تو وہ جب بڑے ہوئے ہیں تو پھر ان کو تھوڑے سے بھی جب بڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، تو وہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے ذبح کر ہی دیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے دمبا بھیج دیا تھا، تو قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ اسی چیز کے مطلب یہ جو قربانی ہے وہ آج ہم اسی وجہ سے کرتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں تاکہ محبت، جس چیز کی میرے دل میں سب سے زیادہ محبت ہے اس کو میں اللہ کے لیے قربان کر دوں، تو یہ اس چیز کا جو ہے نا جذبہ کریٹ کرنے کے لیے قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہے، جن کے پاس استطاعت ہے، تو یہ ہمیں کرنی چاہیے، یہ اس پہ بہانے نہیں ڈھونڈنے چاہیے، کیونکہ جب ہم دمبے کو یا کوئی بھی ہم جو جانور قربانی کے لیے لے کر آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے تھوڑی دیر اپنے ساتھ رکھیں، تو وہ ہمیں نا اس سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ اس میں دل نہیں کرتا کہ اس کو ذبح کریں، لیکن پھر بھی وہ جو محبت کے باوجود اس کو جب ذبح کرتے ہیں نا، تو وہ حضرت ابراہیم کی جو اس وقت کی کنڈیشن تھی نا وہ ذہن کے اندر آ جاتی ہے، تو وہ زیادہ تو نہیں لیکن یہ کہ تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی کس طرح دی جاتی ہے، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی ساری چیزیں، ساری محبتیں قربان کر دیں، ہر چیز کی محبتیں قربان کر دی، کہ صرف ایک ہی محبت جو ہے باقی رہ گئی ہے، اور وہ ہے اللہ کی محبت، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی محبت میں آزمایا ہے، اور جس طریقے سے آزمایا ہے ہر پل کے اندر، تو ہم لوگ تو نہیں، اتنا ایمان تو نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم سے تو تھوڑی سی قربانیاں نہیں دی جاتی ہیں، یہ تو بہت بڑی قربانی ہیں جو انہوں نے دی، پہلے ساری عمر جو ہے اولاد کی آزمائش بھی انہوں نے دیکھی، پھر اینڈ پہ بڑھاپے میں اولاد ملی، پھر اس کو بھی ذبح کر دیا اللہ کے حکم کے آنے کے اوپر، پھر نمرود ہے، پھر اس کے سامنے جو اللہ کے جو ہے کلمات رکھے، اور اس کے سامنے جو ہے توحید کا اعلان کیا اور دعوت بھی دی، اور اس کے اوپر اس نے ان کو آگ میں بھی پھینک دیا، وہ بھی انہوں نے دیکھا اپنی طرف سے، تو وہ آگ میں تھے ہی تھے، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تھا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، تو دیکھیں وہ ساری جو آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نا ان سب میں سے اترے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جو ہے پیشوا بنا دیا ہے، تو وہ آگے سے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ آپ کیا یہ وعدہ میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، مطلب کہ حضرت ابراہیم سے اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء جو آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے ہیں نا، اور جو آخری نبی ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت ابراہیم کی، وہ اسماعیل کی نسل میں سے آئے ہیں نا، باقی جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے آئے ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ظالموں سے میرا وعدہ نہیں ہے، مطلب کہ ظالم لوگوں سے نہیں، لیکن یہ کہ جو نیک جو ہیں تقوی ہے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے جو ہے ان کو ہی نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابًا لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور آج تک یہ عمل ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں جب خانہ کعبہ جو بنا ہے نا، اس میں بھی ایک واقعہ ہے نا کہ جس میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو دیکھیں، وہ صرف ایک بچے کے ساتھ، اور ویران وہ جگہ تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کس طرح وہ ایک ریت والا علاقہ پورا، اور اوپر سے دور دور سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، تو اللہ کے بھروسے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح چھوڑ کر گئے تھے، اور کس طریقے سے پھر بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ چشمہ نکالا، اور اس چشمے کے تھرو جب پانی وہاں پر آیا تو کس طریقے سے پھر وہاں پہ ایک تھوڑی سی آبادی بنی، اور پھر وہاں پہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی خانہ کعبہ کی،
اور اللہ سے دعا بھی کی، اور آج ہم وہاں پہ جو مقام ابراہیم ہے وہاں پہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور صحیح بھی کرتے ہیں، اور جو ہے صحیح وہ جو 7 چکر لگاتے ہیں وہ ہمیں اسی چیز کی یاد دہانی کراتا ہے نا کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم جو ہے حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر گئے اللہ کے اوپر یقین کرتے ہوئے، اور حضرت حاجرہ بھی ہیں کس طریقے سے جو ہیں انہوں نے 7 چکر لگائے تھے جب ان کا بچہ پانی کی پیاس سے رو رہا تھا اور وہ اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ چلیں آج یہیں تک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نا تھوڑا سا اور پڑھ لیں گے آگے۔